بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا فمتعناہم الی حین، تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں دنیا کا سامان متاع دنیاوی عطا کیا ایک خاص وقت تک کے لیے، یعنی یہ فریش لیز آف ایگزسٹنس، ایک نئی ان کو مہلت دے دی بقا کی۔ فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون، اب یہاں پر وہ جو مشرک تھے مکے کے، ان کے جو عقائد تھے اب ان سے بحث ہو رہی ہے۔ تو اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ یعنی یہ کہ اوروں نے تو چلیے بیٹا تو دیا، اللہ کو الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا، انہوں نے الاٹ بھی کیے تو بیٹی ہیں جو خود انہوں پسند نہیں ہے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو واقعی مؤنث بنایا تھا؟ وہم شاہدون، وہ گواہ ہیں اس کے، انہیں معلوم ہے کہ واقعتاً ہم نے فرشتوں کو جو بنایا تھا تو مؤنث بنایا تھا۔ الا انہم من افکہم لیقولون، نہیں آگاہ ہو جاؤ، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے عقائد ہیں، اور وہ کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہوئی، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند فرما لی؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسی رائے دے رہے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے، کوئی سلطان ہے؟ اب یہ صورت بھی نوٹ کر لیجئے، یہ تیسری صورت ہے اسی سٹائل کی، سورہ حجر، پھر سورہ شعراء، پھر یہ سورہ صافات، وہی انداز، چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور ردم ہے تیز، صوتی آہنگ زیادہ نمایاں ہے، ڈیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں، ملکوتی غنا جو ہے ان صورتوں کے اندر۔ تو یہ بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے ہر گروپ کے اندر ایک جو ہے ابتدائی زمانے کی صورت جو ہے وہ شامل کر دی، اور اس کا جو حکمت میری سمجھ میں اب تک آئی ہے، واللہ عالم کوئی اور بڑی حکمت بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے علم میں ابھی نہ آئی ہو، لیکن یہ کہ تاکہ مونوٹنی نہ رہے، بلکہ مضامین کے اندر تنوع پیدا ہو جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن مجید، فرض کیجئے ایک شخص جو ہے ایک پارہ روزانہ پڑھتا ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ اس کے سامنے مضامین ایسے نہ ہوں کہ بس وہ کئی دن تک متواتر ایک ہی قسم کے مضامین میں رہے، بلکہ یہ کہ پھر بدل کر عدل کر مضامین آتے چلے جائیں۔ واللہ عالم۔ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لاؤ نا اپنی کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے، اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسب کا رشتہ قائم کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ وَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ انہیں تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، سب کے سب جو ہیں حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے وہ بندے، وہ جنات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تو تم اور وہ کہ جن کو تم پوجتے ہو، وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، اور کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے، الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے کہ جو خود گرنے والا ہے جہنم کے اندر۔ وما منا الا له مقام معلوم، اب یہ جو ہے یہاں پر جو اس صورت کے شروع کا معاملہ تھا اس کے ساتھ اب جڑ کر یہ بات آ رہی، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، وہ فرشتے جو صفیں باندھ کر حاضر رہتے ہیں اللہ کے حضور میں، پھر جس کو حکم ہوتا ہے عذاب الہی کہیں بھیجنے کا تو وہ ڈانٹتا ہے، اور اس کی چنگھاڑ جو ہے اسی سے وہ پھر قومیں اور بستیاں ہلاک ہوتی ہیں۔ فالتالیات ذکرا، جن کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں تک اس کو پہنچاتے ہیں پیغامات کو۔ اب وہاں ان کی طرف سے وما منا الا له مقام معلوم، ہم میں سے کوئی نہیں ہے، یہ فرشتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، مگر یہ کہ اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے۔ دربار میں کوئی 5000 ہے، کوئی 10,000 ہے، کوئی 30,000 ہے، ایسے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، مرتبہ مقام معین ہے۔ ملائکہ مقربین ہے، ملائکہ اعلیٰ ہے، ملائکہ تو دنیا ہے، ملائکہ اسفل ہیں، یہ سب کے سب ہیں۔ وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون، اور ہم تو سب کے سب صفیں باندھے ہوئے مستعد کھڑے ہوتے ہیں۔ وانا لنحن المسبحون، اور یقیناً ہم تو سب کے سب تسبیح کرنے والے ہیں پروردگار کی۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے، بہت زور دے کر کہتے تھے، قسمیں کھا کر کہتے تھے، اگر جیسا کہ پہلوں کے پاس ذکر آیا تھا اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم تو سب کے سب اللہ کے بڑے نیک اور مخلص بندے بن گئے ہوتے۔
فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اب جب وہ ذکر آ گیا ہے تو اس سے کفر کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ان قریب یہ جان لیں گے کہ اس کی کیا پاداش ان کو بھگتنی پڑے گی۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ آیات بھی بہت اہم ہے فلسفہ قرآن کے اعتبار سے۔ رسولوں اور نبیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اسے غلبہ دیا جائے، نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں، حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، حضرت زکریا قتل ہو گئے، لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، رسول مغلوب نہیں ہوگا۔ جیسے ہی محسوس ہوگا کہ قوم غالب آ رہی ہے، رسول مغلوب ہو رہا ہے، رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا اور پوری قوم کو غرق کر دیا جائے گا یا برباد کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے رسولوں کے بارے میں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں، عبادنا المرسلین، انہم لہم المنصورون، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی۔ اور میں یہ صیغہ جو ہے مستقبل کا بول رہا ہوں، اصل میں تو اب وہ بات ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ماضی میں یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون رہا ہے رسالت کے بعد میں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہی غالب آ کر رہے گا۔ یعنی اللہ کا لشکر کون ہے؟ اللہ کا حزب اللہ کون سی ہے؟ اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ کون تھے؟ یہ حزب اللہ تھے، اپنے وقت کے حزب اللہ یہ ہے۔ اور عیسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے حواری یہ کون تھے؟ یہ اس دور کی حزب اللہ ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو اے نبی ذرا آپ رخ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک کے لیے، آپ زیادہ ان کی یہ استہزاء کریں، تمسخر کریں، آپ پرواہ نہ کریں، آپ اپنا رخ ہی پھیر لیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے، آپ اعراض کر کے ذرا پھر انتظار کیجئے، دیکھتے رہیے دور سے۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ محمد عذاب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُجْرِمِينَ منذرین، پھر جب وہ عذاب اترے گا ان کے میدان میں، ساحہ کہتے ہیں بڑے میدان کو، کہ جیسے گھر ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی بڑا جو ہے پارک ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب ان کے اس بڑے میدان میں وہ اترے گا وہ عذاب، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان کے لیے جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر دوبارہ اے نبی ابھی ذرا آپ ان کی طرف سے آپ رخ پھیر لیجئے، ان کے انکار سے زیادہ دلگیر بھی نہ ہو، ان کے انجام کے بارے میں زیادہ صدمہ بھی نہ کریں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے بارے میں رنج و افسوس بھی نہ رکھیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ اس صدمے سے اپنے آپ کو، اپنی جان کو نہ گھلائیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھتے رہیے اور عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے اللہ تیرا پروردگار جو رب العزت ہے، عزت اور اقتدار اور اختیار والا ہے، عما یصفون، ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وصف اسی سے یصفون بنا ہے اور اسی سے صفت بنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صرف لوگوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت قرآن میں اس ایجابی یا مثبت طور پر بیان نہیں کی ہے۔ ویسے ہم احادیث میں لفظ ہے، لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجیے، قرآن میں صرف نام آتا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے ہیں تمام اچھے نام۔ اللہ کے لیے صفت کا لفظ کہیں واضح طور پر صراحتاً جو ہے وہ نہیں آیا ہے۔ جہاں بھی آیا اما یصفون، جو کچھ یہ اس کو وصف بیان کر رہے ہیں، جو کچھ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، سبحانہ و تعالی اما یصفون، اللہ اس سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور کل حمد بلکہ کل شکر زیادہ موضوع ہے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور رب ہے۔